بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. جام کمال صاحب، میرے فیڈرل منسٹرز اور پروونشل منسٹرز، سینیٹرز، ایم پیز، میں آج بڑی خوشی سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے انیشیٹ کیے پروجیکٹس بلوچستان میں، اور میں مراد سعید کی جو اس نے کہا کہ 15 سالوں میں 1100 کلومیٹرز کے منصوبے سڑکوں کے بنے تھے، اور انہوں نے پھر کہا کہ ہمارے 2.5 سالوں میں 3,300 کلومیٹر کے سڑکوں کے منصوبے بھی بن گئے اور کام بھی شروع ہو گیا. میں جام صاحب، آپ نے بات کی وہ جو خونی سڑک ہے، آپ نے کہا چمن سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی، میں اس سڑک کے اوپر ڈرائیو کیا ہوا ہے. میں ڈرائیو کر کے گیا ہوا ہوں یہاں سے کراچی، تو مجھے بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہ سڑک کتنی خطرناک ہے. وہ خطرناک اس لیے ہے کہ وہ ایک مین ہائی وے ہے اور اس کے اوپر سپیڈ سے لوگ چلاتے ہیں، اور کئی اس میں سٹریچز ہیں جدھر کوئی ٹریفک نہیں ہوتا. تو کیونکہ ٹریفک نہیں ہوتا، بڑی تیزی سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں. تو اور وہ کیونکہ سڑک چھوٹی ہے تو اس کے اندر واقعی میں بہت خطرناک ہے. اور یہ بھی مراد سعید نے اس کے اوپر جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کی، یہ بھی بڑی ٹرانسفارمیشنل ہوگی. میں جی سب سے پہلے تو جو اپنا فلسفہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے، جو گورنمنٹ آتی ہے، وہ کسی نظریے کے اوپر آتی ہے، کوئی سوچ کے اوپر آتی ہے. تو میری جو سوچ وہ یہ کہ سب کامیابی، عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ اس کو عزت اور کامیابی دیتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرتا ہے. یہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، یہ اس کے یہ اصول ہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو. گنگا رام، ہم بڑے ہو رہے تھے تو گنگا رام ایک ہاسپٹل تھا، ساری دنیا اس کی تعریف کرتی تھی گنگا رام کی، کہ اس نے ایک لاہور میں اتنا ہاسپٹل بنایا، اپنے پیسے سے بنایا، گورنمنٹ کا ہاسپٹل نہیں تھا. تو جب تک رہے گی لاہور میں گنگا رام کا نام یاد رہے گا. مسلمان نہیں تھا وہ. تو جو دنیا کے اندر بھی، دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کبھی پیسے والے لوگوں کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو یاد نہیں کرتی. دنیا ان لوگوں کو یاد کرتی ہے جو انسانیت کے لیے کچھ کر کے جاتے ہیں. لہٰذا آج بھی آپ جو بڑے بڑے ہمارے صوفی حضرات جنہوں نے اصل میں اسلام لے کے آئے تھے بر صغیر میں، آج بھی آپ چلے جائیں ان کے مزاروں کے اوپر، آج بھی لوگ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں ان سے، کئی 100 سال کے بعد بھی. کیونکہ وہ جو جتنے بھی صوفی حضرات تھے، بڑے انسان تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں تھے. وہ انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، دکھی انسانیت کے لیے وہ ان کے پاس لوگ جاتے تھے، ان کے مسئلے حل کرتے تھے. تو میں ہماری جب گورنمنٹ 2013 میں پختونخوا میں آئی، پختونخوا کا سب سے برا حال تھا. جو ساری وار آن ٹیرر کا نقصان ہوا تھا وہ قبائلی علاقے میں اور پختونخوا میں نقصان ہوا تھا. سب سے زیادہ کیجولٹیز، دہشت گردی وہاں تھی. اور وہاں لا اینڈ آرڈر کا یہ صورتحال تھی کہ تقریباً 500 پولیس والے شہید ہو چکے تھے، اور پولیس ڈیمورلائز تھی بالکل. اور کیونکہ وہ ایک ہی بزنس چل رہی تھی، باقی بزنسز بند ہو گئی تھیں، اور وہ بزنس یہ تھی کہ لوگوں کو وہ پکڑتے تھے، اغوا کرتے تھے، اور پھر پیسے دے کے لوگوں کو چھوڑتے تھے. تو پیسے والے لوگ پشاور سے اسلام آباد آ گئے تھے. تو مجھے یاد ہے 3 سال مجھے سننا پڑا، 3-4 سال تقریباً،
جو باہر سے ہمارے مخالف سیاستدان وہاں جاتے تھے، کہتے کدھر ہے نیا پاکستان، کدھر ہے نیا پختونخوا؟ ہر جگہ جو اس وقت کا پرائم منسٹر تھا وہ جا کے تقریریں کرتا تھا کہ بڑے وعدے کیے تھے نیا پاکستان اور نیا پختونخوا، کدھر ہے وہ؟ اور میرا ایک پرانا سیاسی دوست تھا، میرے ساتھ اسکول کے دنوں کا تھا، تو وہ نون لیگ میں تھا. وہ ایک دن اس نے بڑا سنجیدگی سے مجھے مشورہ دیا. کہتا دیکھو آپ اس باری پنجاب پہ کانسنٹریٹ کرو، کیونکہ پختونخوا میں تو اب آپ کی کوئی چانس نہیں ہے. ویسے بھی وہ جو پختونخوا کے لوگ ہیں وہ ایک ہی دفعہ ووٹ دیتے ہیں، دوسری باری کسی کو باری نہیں دیتے. لیکن جب رزلٹ آیا 2018 کا الیکشن کا، تو 2/3 اکثریت ملی ہمیں پختونخوا کے اندر. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوں ملی ہمیں. اس کی سب سے بڑی وجہ UNDP کی رپورٹ کے اندر آئی. اس UNDP کی رپورٹ میں یہ آئے کہ جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی تھی وہ پختونخوا میں تھی. دوسری چیز کہ جس صوبے میں امیر اور غریب میں فاصلے کم ہوئے تھے وہ پختونخوا میں ہوئے. اور تیسری چیز انہوں نے کہی کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ، جو انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی گئی وہ پختونخوا میں ہوئی. تو وہ رپورٹ تو بعد میں آئی، رزلٹ پہلے آ گیا 2018 کا الیکشن. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر ابھی تک ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہے، یہ اس کی وجہ سے پاکستان پیچھے چلا گیا. یہی 50 سال پہلے پاکستان، 50-55 سال پہلے پاکستان کا دنیا میں سٹیچر کیا تھا. جب ہمارے سربراہ باہر جاتے تھے تو ان کو ریسیپشن دیکھتے باہر کیسے ملتی تھی. یہی پاکستان UAE کے جب ہیڈ آتے تھے پاکستان میں تو اسلام آباد میں ڈپٹی کمشنر ان کو ریسیو کرتا تھا. یہی پاکستان کے ادارے، ہماری ڈگریز ساری دنیا میں ایکسیپٹڈ تھی. اور یہی پاکستان آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ پیچھے چلا گیا. ایک وقت یہ تھا، مجھے یاد ہے میری کانوں میں نے سنا ہوا ہے کہ جب بنگلہ دیش بنا تو ہمیں تو بڑی تکلیف تھی، لیکن میں نے لاہور کے بڑے بڑے ڈرائنگز میں سنا کہ جی یہ شکر ہے بوجھ اترا ہمارے اوپر سے، اتنا بڑا جو بوجھ پڑا ہوا تھا، سائیکلون آتا ہے تو ہمیں وہاں پیسے دینے پڑتے ہیں ایسٹ پاکستان. وہ آج بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل گیا، جس کو کہتے تھے بوجھ ہے. تو آپ اگر میرے سے پوچھیں تو کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک اور UNDP کی رپورٹ میں آیا ہے کہ ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان میں. ایک چھوٹا سا ایلیٹ ملک کے وسائل کے اوپر قبضے کر کے بیٹھا ہوا ہے. ڈیولپمنٹ بھی جو ہوتی ہے وہ ساری جو طاقتور ہے وہ کھینچ لیتا ہے ڈیولپمنٹ. چھوٹے صوبے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ علاقے جن کے پاس انفلوئنس نہیں ہے وہ بھی پیچھے چلے جاتے ہیں، اور غریب ہوتا جاتا ہے. اور چھوٹا سا طبقہ وہ آج اس کے پاس پیسہ ہے جو کہ بڑے بڑے امیر ترین ملک بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارے جو حکمران ہیں وہ آج ان کے پاس جو پراپرٹیز ہیں، لنڈن کیونکہ میں جانتا ہوں اس علاقے میں پراپرٹیز لی ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر بھی وہاں پراپرٹی نہیں خرید سکتا. امیر ترین لنڈن کے علاقوں میں ان کے پاس محلات ہیں. تو وہ طبقہ امیر ہو گیا اور باقی کام پیچھے چلی گئی، ملک بھی پیچھے چلا گیا. تو میرا جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے وہ یہ کہ میں یہ جو آج مراد سعید نے بتایا کہ ہم نے 3,300 کلومیٹر کی صرف 2.5 سال میں بلوچستان میں سڑکیں بنائی یا ان کے منصوبے بنائے اور جو بنانے جا رہے ہیں، جبکہ پچھلے 15 سال کے اندر اتنے لمبے عرصے میں صرف 1100 کلومیٹر تھا. میں آپ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کیوں. کیونکہ بلوچستان سے جو اسلام آباد میں پرائم منسٹر بنتا ہے اس کو بلوچستان کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ 2 صوبوں کے اندر اگر پنجاب جیت جائے اور ایک اور صوبہ جیت جائے وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے. اس لیے بلوچستان کے اوپر وہ توجہ نہیں گئی، کیونکہ جو پاور سینٹر تھا اس کو ضرورت نہیں تھی بلوچستان کی.
اور بلوچستان میں وہ کوآپٹ کرتے تھے لوگوں کو اپنے ساتھ، بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو ساتھ ملا لیا، ان کو اچھے طرح نواز دیا، باقی بیچارے بلوچستان کے لوگ اور بلوچستان پیچھے چلا گیا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ 15 سالوں کے اندر صرف 1100 کلومیٹر کی سڑکیں یہاں بنائی گئی، جبکہ اس صوبے کو سب سے زیادہ کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنے بڑے فاصلے ہیں یہاں تو اگر آپ کنیکٹیوٹی نہیں دیں گے تو یہ تو پیچھے رہ جائے گا، علاقے بھی آپ کے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ مائنڈ سیٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان سڑکوں کے اوپر، کہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں تھا کہ ہم نے بلوچستان کو ڈیولپ کرنا ہے۔ تو یہ میں آج جو آپ کو یہ چیزیں کہہ رہا ہوں وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے نظریے کا حصہ ہے کہ پاکستان تب ڈیولپ کرے گا جب اس کا نچلا طبقہ اوپر آئے گا، اور جب اس کے جو علاقے پیچھے رہ گئے جب ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے۔ جو ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں اس میں بڑا امپورٹنٹ سمجھنا آپ کے لیے کہ وہ ایک یونیک ڈیولپمنٹ ماڈل آیا تھا۔ ان دنوں میں تو بادشاہ تھی، بادشاہ جو تھا اس کے ارد گرد لوگ امیر ترین ہوتے تھے، باقی رایا غریب ہوتی تھی، ساری دنیا میں یہی تھا۔ مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ ڈیولپمنٹ کا ماڈل یہ آیا تھا کہ جو وہاں کے سربراہ تھے انہوں نے اپنے اوپر پیسے نہیں خرچ کیے، اپنے محلات نہیں بنائے، اپنے اوپر مہنگے مہنگے کپڑے اور ڈیزائنر سوٹس نہیں لیے، انہوں نے سب سے جو بھی بیت المال میں پیسہ آتا تھا وہ پہلے نیچے طبقے کے پاس جاتا تھا، غریب لوگوں کے پاس، بیواؤں، معذوروں کے پاس، یتیموں کے پاس۔ ایک کانشیس، ایک پہلی دفعہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے۔ اور یہ آج چائنا کی جو ڈیولپمنٹ اور یہ جو سب سے دنیا کی تیزی سے قوم اوپر جا رہی ہے، 30 سال پہلے چائنا کو دیکھو، آج دیکھو، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا کا اکنامک جائنٹ بن جائے گا، کیونکہ انہوں نے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا۔ پریزیڈنٹ شی نے ابھی اناؤنس کیا کہ ہم نے ایکسٹریم، کتنی ان کی 1.25 ارب کی آبادی ہے، انہوں نے کہا 1.25 ارب کی آبادی میں ہم نے سارا اپنا جو ایکسٹریم پاورٹی ہے وہ ختم کر دی ہے، سارے سیلیبریٹ کیا انہوں نے، وہ کام کیا جو دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا، 70 کروڑ لوگوں کو 30 سالوں میں غربت سے نکال لیا۔ تو یہ اصل میں تو اسی ماڈل پہ وہ جو مدینہ میں ماڈل لے کے آئے تھے کہ نچلے طبقے کو اوپر لے کے آنا ہے۔ اور دوسری چیز، چائنا نے اب اپنے جتنے بھی علاقے دور رہ گئے ہیں ان کو ڈیولپ کیا ہے۔ ان کا ایک وجہ یہ جو ہماری سی پیک کی جو روٹ ہے، جو کنیکٹیوٹی ہے، وہ اپنا جو ویسٹرن چائنا ہے وہ پیچھے رہ گیا تھا، تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ان کا خیال ہے کہ وہ تیزی سے جب کنیکٹیوٹی ہوگی وہ تیزی سے ڈیولپ ہوگا۔ اور یہی ہماری بھی سوچ ہے کہ ہم جو ویسٹرن روٹ ہے، ہمارا بھی جو ویسٹرن روٹ ہے سارا، یہ بھی سارا پاکستان کا پیچھے رہ گیا۔ تو ہم جب ویسٹرن روٹ جو سی پیک کا ڈیولپ کریں گے وہ سارے اس علاقے کو کنیکٹ کر دیں گے جو پاکستان کے حکمرانوں نے ہمیشہ نگلیکٹ کیا، اس کی پرواہ نہیں کی اس علاقے کی۔ اور یہ جو آگے ڈیولپمنٹ ہوگی، اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم یہ سی پیک کے اندر اور بی آر آئی کے اندر ہم شامل ہیں، اس کی وجہ سے یہ سارا جو ویسٹرن روٹ ہے، یہ وہ ملک جو کہ دنیا میں سب سے تیزی سے اب آگے بڑھ رہا ہے اس کو کنیکٹ کرے گا، اور ان علاقوں کو جو ہمارے ملک کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، جس طرح اور بلوچستان ہے، پھر سارا قبائلی علاقہ اس میں آ جاتا ہے، سارا ویسٹرن روٹ ہے، یہ سارا ہمارا پیچھے رہ گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے، اور اس کے لیے مجھے بڑی خوشی ہے۔ جام صاحب آپ نے بلوچستان کو تو ادھر لے کے آنا ہے، لیکن جو صوبے ہمارے ہیں دو، بلکہ تیسرا بھی اب آ گیا گلگت بلتستان کا، پختونخوا اور پنجاب، ہم سارے اپنے سارے صوبے کے لوگوں کو، ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں، ہیلتھ کارڈ۔ آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس سے بڑی ایک غریب خاندان کے اندر نعمت ہے ہی نہیں کہ ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو۔ 10 لاکھ روپیہ ایک خاندان کے لیے کہ کسی بھی گورنمنٹ کسی بھی ہسپتال، گورنمنٹ نہیں،
کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ ہماری ایک وہ جو ہماری اب جد و جہد ہے ادھر پہنچنے کے لیے فلاحی ریاست کے اوپر، یہ سب سے بڑا ہم نے قدم اٹھایا ہے۔ اور آپ کسی بھی غریب گھرانے میں آج جا کے پوچھ لیں کہ جتنی بڑی ان کو عذاب آتا ہے اس غریب گھرانے میں جب کہ ایک بیماری آ جاتی ہے، تھوڑا سا بجٹ ہوتا ہے، جیسی بیماری آتی ہے وہ سارا وہ خاندان جو کہ غربت کی لکیر سے اوپر بھی ہے، بیماری کی وجہ سے وہ نیچے چلا جاتا ہے، قرض مقروض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہیلتھ کارڈ، اور یہ بھی آپ سے ہم ڈسکس کریں کہ بلوچستان یا آپ کا بھی سارے علاقے میں ہر خاندان کے پاس ہمیں جانا چاہیے۔ اس کا جو اگلا فائدہ آپ کو ہوگا کہ ایک ہیلتھ سسٹم آپ کا پورا ڈیولپ ہو جائے گا، پرائیویٹ سیکٹر آئے گا ہیلتھ سسٹم کے اندر۔ اب تک کیوں نہیں پرائیویٹ سیکٹر جاتا دیہات علاقوں میں ہسپتال بنانے کے لیے؟ کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ شہروں میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہیلتھ کارڈ آ جائے گا، جب ہر غریب خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا، تو تب وہ جائیں گے غریب علاقوں میں، دیہاتی علاقوں میں، کیونکہ ان کو تو پیسہ ملے گا، اور پھر مقابلہ بھی ہو جائے گا گورنمنٹ ہاسپٹل پرائیویٹ ہاسپٹلز آپس میں، کیونکہ لوگ تو ادھر جائیں گے جدھر ان کو علاج بہتر ملے گا۔ تو جب وہ کسی بھی ہسپتال میں جا سکیں گے تو ہسپتالوں کے اندر مقابلہ ہوگا، جو ہسپتال ٹھیک علاج نہیں کرے گا، گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو، ادھر لوگ نہیں جائیں گے، اور وہ آٹومیٹکلی گورنمنٹ ایکشن لے گی۔ پرائیویٹ ہو تو بند ہو جائے گا، گورنمنٹ ایکشن لے گی کہ اس اسپتال کے اندر اکاؤنٹ ان کا احتساب کریں گے لوگوں کا جو ٹھیک نہیں کر رہے۔ الحمدللہ ہم نے بھی کر دیا ہے کسی کیبنٹ میں، یہ ہمارا آئی ڈی کارڈ کا جو سلسلہ ہے ہمارے قائد نے کر دیا ہے، جس کے پاس بلوچستان کا آئی ڈی کارڈ ہوگا وہ اس کی ہیلتھ۔ زبردست، یہ میں جان صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ ہم خیر ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، یہ زبردست کام کیا آپ نے۔ اب دوسری چیز پہ ہم آئے ہیں، وہ ہے کسان کارڈ۔ اب یہ پنجاب پھر آ گیا، سب سے پنجاب اب کسان کارڈ لے آیا ہے، سارے کسانوں کو رجسٹر کر رہا ہے، اور زیادہ تر 97% آپ کو پتہ ہے کسان پاکستان میں چھوٹے، جن کے پاس چھوٹے لینڈ ہولڈنگ ہوتی ہے، زمین تھوڑی سی ہوتی ہے، تو ان کو اب ہم کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں، رجسٹر کر رہے ہیں، کسان کارڈ دے رہے ہیں، ڈائریکٹ سبسڈی ان کو دیں گے۔ ابھی تک جو ہم سبسڈی کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی، وہ طاقتور زیادہ وہ لے جاتا ہے بجائے کہ وہ غریب لے کے جائے، تو اب ان کو ڈائریکٹ سبسڈائز کریں گے، کھادوں میں، کیڑے مارے دوائیوں میں، اور وہ بیج کے اندر ان کو ہم سبسڈائز کریں گے، تاکہ ہم اپنے کسان کو اٹھائیں گے۔ کہ ابھی تک بدقسمتی سے جو ہمارا چھوٹا کسان ہے اس کے لیے تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا، جو بھی فائدے ہوتے تھے وہ بڑے کسان لے جاتے تھے۔ تو جب چھوٹا کسان اٹھے گا، اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، سارے ملک میں خوشحالی آئے گی، غربت بھی کم ہوگی۔ چائنا نے بھی یہ کیا تھا، انہوں نے جب غربت کم کی تھی تو وہ سب سے پہلے چھوٹے کسانوں کے پاس گئے تھے، ان کو انہوں نے اوپر اٹھایا تھا۔ اور پھر ہمارے انشاءاللہ جو ہمارے انیشیٹو اب احساس کا ہم ایک لے کے آ رہے ہیں، سارے پاکستان میں ہم اب میپ کر رہے ہیں، 80% ہم کر چکے ہیں، کہ جتنے ہاؤس ہولڈس کا ہمیں پتہ چل جائے گا ایگزیکٹلی کدھر غربت ہے، کتنے گھرانوں میں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، کتنے اوپر ہیں، کتنے پاس کیا ارننگز ہیں۔ جب ہمارے پاس یہ پورا ڈیٹا ہو جائے گا تو اب یہ جو پرانا زمانہ ہے نا، مثلا ہم سبسڈی دیتے ہیں گندم کے اوپر، وہ عمران خان کو بھی وہی پیسے پہ گندم ملتی ہے، غریب آدمی کو بھی وہی ملتی ہے۔ یہ بالکل ایک برا سسٹم ہے۔ بہتر سسٹم یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ سبسڈائز غریب کو کریں، بلکہ اس کو اس سے بھی سستی گندم دیں، لیکن میں پوری قیمت ادا کروں۔ تو یہ سسٹم یہ ہم انشاءاللہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ آئے گا، ڈائریکٹ سبسڈی کا سسٹم۔ مقصد سارا اس کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے، لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ اس کے اندر کوئی کسی کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میرا ووٹ بینک بڑھے گا یا کم ہوگا۔ میں نے تو نہیں سوچا تھا پختونخوا میں جو ہم یہ قدم اٹھا رہے تھے کہ ہمارا ووٹ بینک بڑھے گا، ہم تو اپنے اسی نظریے پہ لگے ہوئے تھے۔ ہیلتھ کارڈ سب سے پہلے پختونخوا میں ہم اپنے دور میں لے کے آئے، اس سے لوگوں کو بہت بڑا فرق پڑا، ہسپتال ہم نے ٹھیک کیے، ایجوکیشن سسٹم پہ پورا زور لگایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے، اور پھر گورننس کے اندر پولیس سسٹم، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں نے خود آ کے ووٹ دی، 2/3 اکثریت سے اب جیتے۔ انشاءاللہ یہی پاکستان میں ہماری کوشش ہے کہ بجائے ہم یہ سنیں کہ ہم جو پرائم منسٹر بنا اور جو وزیر بنا، ہم اپنے
पैसे यहाँ से मनी लॉन्डर करके बाहर लेके जाएं मुल्क से, हम अपने एक तो गरीबों की खिदमत करें, और फिर जाम साहब बलूचिस्तान वो सूबा है जो निगलेक्ट हुआ है, जो सबसे पीछे है, और उस सूबे के ऊपर हम पूरा जोर लगाए। और मुझे फ़ख्र अब तक ये है, असद उमर अभी हम आपकी कैबिनेट से मिल रहे हैं, आपको पूरे डिटेल्स देंगे कि कभी किसी गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान के ऊपर इतना पैसा नहीं खर्च किया। इसके बावजूद कि हमारे इस वक्त हालात सबसे ज़्यादा कर्जे चढ़े हुए हैं, कर्ज़ों की किस्तें देनी है, उसके बावजूद किसी गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा बलूचिस्तान के ऊपर पैसा नहीं खर्च किया, PSDP पे इतना नहीं पैसा दिया जो हमारी गवर्नमेंट ने दिया। और मैं ये जो 3 आपने सड़कें, ये तीनों बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। मैं सिर्फ फिर से ताकीद करूँगा कि इनकी ऐसी सड़कों की क्वालिटी होनी चाहिए, NHO को कहूँगा, मुराद आपको भी, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि लोग याद रखें कि हमारे ज़माने में जब सड़क बनी है तो सारा पैसा सड़क के ऊपर लगा है, बजाय कि लोगों की जेबों में जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।